وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ نکاح کرتا ہے۔ نکاح سے پہلے زندگی الگ حساب سے چل رہی ہے، اب نکاح کے بعد بیوی کا زندگی میں آنا یہ حکم خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے، انسان کا بشری تقاضا بھی ہے۔ اب نکاح کر لیا، اب نکاح کے بعد ہر مرد پریشان رہتا ہے کہ اب بیوی کا حق زیادہ ہے یا ماں کا حق زیادہ ہے۔ ماں کو شکوہ ہوتا ہے کہ بچہ بیوی کو حق زیادہ دے رہا ہے، اس سے محبت زیادہ کر رہا ہے، اس کو وقت زیادہ دے رہا ہے۔ تو اب شریعت میں کیا حکم ہے دونوں کے متعلق؟ تو یاد رکھیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو بیوی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں جو بہت تیر مارتے ہیں کہ نہیں، ہم دونوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں کانسیپٹ شریعت کے خلاف ہیں۔ نہ بیوی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، نہ بیوی اور ماں دونوں برابر ہیں۔ جو یہ دونوں عمل کرتے ہیں وہ دونوں عمل شریعت کے، قرآن کے، حدیث کے خلاف ہیں۔ کیونکہ حدیث پاک میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ماں کا۔ پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا عورت پر اس کے شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے۔ تو برابری رکھی نہیں میرے آقا نے، یہ نہیں کہا دونوں برابر ہیں، شوہر کے لیے بھی ماں برابر ہے تو بیوی کے لیے بھی ماں برابر ہے، یا شوہر کے لیے، بیوی کے لیے سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے تو شوہر کے لیے سب سے زیادہ حق بیوی کا ہے، ایسا نہیں۔ بلکہ فرمایا بیوی کے لیے تو اللہ رسول کے بعد شوہر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، شوہر سب سے زیادہ اس کی بات مانی جائے گی، اطاعت کی جائے گی۔ لیکن شوہر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ بیوی۔ پھر ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہر شخص پر ماں باپ کی اطاعت کرنا جائز کاموں میں یہ واجب ہے، لیکن بیوی کی اطاعت کرنا واجب نہیں۔ اگر بیوی کی اطاعت نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن بیوی پر شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اگر دونوں برابر ہوتی، ماں بھی برابر اور بیوی بھی برابر، تو دونوں کو کہا جاتا کہ دونوں پر ایک دوسرے کی اطاعت کرنا واجب، لیکن ایسا بھی نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ شریعت مطہرہ میں جو مقام ماں کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ انسان پر کس کا حق ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کا۔ فرمایا اس کے بعد؟ میرے آقا نے فرمایا ماں کا۔ فرمایا اس کے بعد؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کا۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ماں کا۔ چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا اس کے باپ کا۔ پھر فرمایا دیگر عزیز و اقارب رشتہ داروں کا، یعنی اب جس سے جتنی قربت ہے اس کا حق اتنا ہوگا، لیکن سب سے زیادہ ماں اور پھر باپ، اس میں بیوی کا نہیں ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کا مقابلہ بیوی سے ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو پیارے آقا ارشاد فرماتے۔ تو بیوی کا مقام اپنا ہے الگ، کبھی اس پہ الگ سے بات ہوگی، لیکن ان کے مقابلے میں بیوی کا کوئی مقام نہیں۔ ایسے ہی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ وقت کا عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، وقت کا ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، غوث اعظم ہو، یا صحابی رسول ہو، اس کی بھی جنت اگر ہوگی تو اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہوگی، لیکن بیوی کے قدموں کے نیچے نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے بیوی کے قدموں کے نیچے اس کے بچوں کی جنت ہے، لیکن اس کی جنت نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ ماں اور بیوی کو برابر سمجھوں یا میں بیوی کو زیادہ اہمیت دوں، تو یہ اس کی جہالت ہے۔ جو بھی ایسا کرتے ہیں وہ شریعت کے، قرآن کے، حدیث کے خلاف چلتے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ماں کا مقام و مرتبہ، ماں کی اہمیت، عزت و شان اور فضیلت بیوی سے بہت زیادہ ہے، اس لیے ماں کو زیادہ اہمیت جو دے وہی صحیح معنوں میں تعلیمات اسلام پر عمل کرنے والا ہے۔